السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا، من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به، ونظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله الله عليه، كتبه الله شاكرا صابرا، ومن نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منه، لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا۔ رواہ ترمذی۔ حضرت عمرو بن شعیب یہ اپنے والد صاحب سے، شعیب سے، اور اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس شخص میں دو خصلتیں ہوں اللہ تعالیٰ اس کو شاکرین اور صابرین میں لکھے گا۔ نمبر ایک کہ وہ دین میں ان لوگوں کی طرف دیکھے جو ان سے آگے ہیں، ان کو نظروں میں رکھیں اور پھر ان کی پیروی کریں، اور دنیائی معاملات میں ان لوگوں کی طرف دیکھے جو ان سے کم درجے کے ہیں مال و دولت میں، پس اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی اس بات پر جو اللہ نے اس کو نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو شاکر اور صابر لکھے گا، اور جو شخص اپنے دین میں ان کو دیکھے جو اس سے کم درجے کے ہیں، اور دنیا کے اعتبار سے ان کو دیکھے جو ان سے اونچے ہیں، اور پھر افسوس کرے اس بات پر کہ جو اس کو نہیں ملی، اللہ تعالیٰ اس کو نہ شاکر لکھے گا نہ صابر لکھے گا۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب اس کی تشریح یہ ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو خصلتیں جس ایمان والے کے اندر ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی وجہ سے بڑا مرتبہ عطا فرمائیں گے کہ شاکرین اور صابرین میں اس کو لکھ دیا جائے گا۔ یعنی شاکرین کے لیے جو وعدے ہیں وہ اس کو ملیں گے، وہ فضیلت، صابرین کے لیے جو اللہ کے یہاں مرتبہ ہے وہ اس کو ملے گا۔ کیا ہے وہ دو چیزیں؟ دنیا میں انسان رہتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انسان سے زیادہ مالدار ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو اس سے کم درجے کے ہیں، یعنی امیر بھی ہوتے ہیں غریب بھی ہوتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ ہیں، ہم لوگ نظر ڈالیں گے تو کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو ہم سے زیادہ امیر ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو ہم سے غریب ہیں۔ اور جو شخص دیکھے دین کے اعتبار سے بھی ایسا ہی ہے کہ دین کے اعتبار سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہم سے آگے ہیں، اور کچھ ہیں جو ہم سے پیچھے ہیں۔ تو اس شخص نے کیا کیا؟ انہوں نے دین کے معاملے میں ان لوگوں کو نظروں میں رکھا جو اس سے آگے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کہ وہ 5 وقت کے پابند ہیں، اور 5 ہی نہیں، ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ تہجد کے پابند ہے، اور اشراق چاش بھی پڑھتے ہیں، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اور ان کے گھر کے جو باقی افراد ہیں ان کے اندر بھی دین ہے۔ تو یہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ ان کے ہم دین کا بہت اہتمام ہے، خرافات سے بچے ہوئے ہیں، تو یہ شخص ان سے ذرا پیچھے ہے۔ تو یہ ہر وقت انہی جیسے لوگوں کو دیکھتا ہے، تو پھر کوشش کرتا ہے کہ میں بھی ایسا ہی بنوں، تو اپنے اندر سدھار لاتا ہے۔ جن چیزوں کی کمی ہوتی ہے دینی اعتبار سے، ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہ انہی جیسے بننا چاہتا ہے۔ یہ تو ہے دین کے معاملے میں، گویا کہ یہ روزانہ جو ہے
آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ انہی لوگوں کو دیکھتا ہے کہ اچھا یہ ہے، یہ چلہ لگا کر آ گیا، یہ 3 چلے لگا کر آ گیا، یہ تو غشت بھی کرتا ہے اور یہ کتابی تعلیم جس کے ذمہ ہے، اور یہ کتابی تعلیم بھی کرتا ہے، اور نمازوں کا بڑا اہتمام ہے، جب دیکھو تو پہلے صف میں ہوتا ہے. تو اس طرح سے اس کو دین کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا ہی بننا چاہیے. یہ ہے دین کے معاملے میں. دنیا کے معاملے میں ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو اس سے کم درجے کے ہیں. اپنا مکان بھی دیکھتا ہے، ان کا مکان بھی دیکھتا ہے. اپنا مکان تو عالیشان ہے، ان کا دیکھا کچا مکان ہے. اپنی آمدنی دیکھ رہا ہے کہ میری آمدنی تو بہت ہے، ان کی آمدنی اتنی نہیں ہے، وہ مزدور پیشے اور معمولی درجے کی وہ کام کرتے ہیں. یا دیکھا کہ یہ تو 4th کلاس ملازم ہے اور میں اس سے بڑا ملازم ہوں، مجھے اتنی تنخواہیں ہیں. اور اسی طرح سے کہ اپنا مکان اور اپنے باغات یہ زیادہ ہیں ان کے مقابلے میں. تو غریبوں کو دیکھے، جب غریبوں کو دیکھے گا تو قدم قدم پر شکر کر لے گا. یا اللہ آپ کا شکر ہے، میرے پاس مکان بھی ہے، میرے پاس گاڑی بھی ہے، میرے پاس آمدنی بھی ہے، مجھے کسی کا قرضہ نہیں ہے اور میں محتاج نہیں ہوں. وہ شخص جو ہے یہ محتاج ہے، اس کے پاس مکان کی تنگی ہے، کرایہ پر رہ رہا ہے، اور بہت سارے لوگ تو وہ خیموں میں رہتے ہیں. ان کو دیکھ رہا ہے کہ ان کے پاس وہ آرام و راحت کی چیزیں نہیں ہیں، جس کو آج کل کی اصطلاح میں فیسلٹی کہتے ہیں. بیچارہ غربت کی زندگی گزار رہا ہے، تو وہ ہر وقت انہی کو دیکھ رہا ہے. اور اس کی دکان بھی نہیں، پٹری پر جو ہے وہ چارپائی لگائی ہے اور اس پر جو ہے وہ موزے بیچتا ہے اور کیا کیا چیزیں بیچتا ہے. اس کے مقابلے میں اللہ نے مجھے اپنی دکان دے دی ہے، میرے یہاں اتنی سیل ہوتی ہے، اتنی بکری ہوتی ہے. تو جب یہ شخص ان کو دیکھے گا تو شکر کرے گا، اللہ آپ کا شکر ہے، یا اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے مجھے اتنا عطا فرمایا ہے. اور یا دوسرے کو دیکھے گا کہ اس کے بال بچے بھی ہیں، دوسروں کے یہاں مزدوری کرتا ہے، سیلز مین ہے. خود دیکھے میں سیلز مین نہیں، میرے گھر میں تو دکان پر 2 سیلز مین ہیں. اس طرح سے ہر وقت جو ہے وہ غریبوں کی نظروں میں رکھے، غریبوں کو. تو جب دیکھے گا تو اس کے پاس گاڑی نہیں، میرے پاس گاڑی بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں تو اب یہ ہمیشہ ایسے انہی لوگوں کو دیکھ رہا ہے تو شکر کر رہا ہے. اور چونکہ دینی اعتبار سے ان کو دیکھتا ہے جو ان سے آگے ہیں، تو ان کی اتباع کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کی پیروی میں ایسا بن جاؤں. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ اس کے اندر روزانہ جو دین میں ترقی ہوتی رہتی ہے، اعمال صالحہ میں یہ ترقی کرتا رہتا ہے. اور دنیا کے اعتبار سے کوئی لالچ نہیں، کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے میرے پاس بہت ہے، ان اتنے لوگوں سے زیادہ میرے پاس ہے. تو دنیا کی لالچ نہیں کرے گا، اپنا وقت اس کے اوپر ضائع نہیں کرے گا کہ ایک دکان اور ہو اور فیکٹری ہو اور یہ ہو. تو جب ایسی کیفیت اس کے دل کے اندر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لکھتے ہیں، یہ صابرین میں اس کا نام لکھ دو. کس کا؟ شاکرین میں اس کا نام لکھ دو. شاکر کا مطلب ہے بڑا شکر کرتا ہے. صابرین کے اوپر جو فضیلتیں آئی ہیں ان کے حق میں، وہ ساری فضیلت اس کو مل جاتی ہیں مفت میں. اور فرمایا کہ دوسرا شخص وہ ہے کہ جو دنیائی اعتبار سے دیکھتا ہے، دین کے اعتبار سے دیکھتا ہے، جو اس سے کم درجے کے ہیں. وَمَن نَظَرَ فِي دِينِ إِلَىٰ مَنْ وَدُونَهُ، کم درجے کے ہیں، ان کو نظروں میں رکھتا ہے. تو پھر اس کو شیطان دھوکہ دیتا ہے، کہتے تم تو اس سے اچھے ہو، تم تو اس سے، یہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے، یہ تو بہت زور لگا کے 2 وقت پڑھ لیتا، تم تو 3 وقت پڑھ لیتے ہو. تو وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، میرے پاس دین اچھا ہے، اتنا کافی ہے، اتنا مزید مجھے اور زیادہ مشقت کرنے کی ضرورت نہیں. اب تہجد پڑھو، اشراق چاش پڑھ لو، ٹھیک ہے. شیطان اس کو بتاتا ہے کہ جب اس کو بخش دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں نہیں بخشے گا. کہتا ہے بس کافی ہے، نمازیں پڑھنے کے کافی ہے، اور آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. تو اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ پیچھے ہی چلا جائے گا دین میں، کیونکہ وہ ہر وقت ان کو دیکھتا ہے جو دین میں پیچھے ہیں، جن کے گھروں میں دین نہیں ہے، خرافات میں مبتلا ہیں، اور اسی طرح سے پیسوں کو ضائع کرتے رہتے ہیں. تو وہ ہر وقت انہی کو دیکھتا ہے، تو لہٰذا وہ اپنے دین پر مطمئن ہے، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے. تو بڑا نقصان اس کو ہو گیا. اور دنیا کے اعتبار سے دیکھتا ہوں ان کو جو اس سے اونچے ہیں، جو ان سے ہر وقت ان کی گاڑیوں کو تاکتا رہتا ہے، اللہ 20 لاکھ کی گاڑی ہے، اور دوسرے کے مکان کو دیکھ رہا ہے اور کھڑکیاں گن رہا ہے اور کتنی منزل کا مکان ہے اور کیسی اینٹیں لگا رکھی ہے اس نے. کبھی اندر جا کے دیکھتا ہے کہ بھائی فرنیچر کیسا ہے. تو سب بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتا ہے، بڑے مالداروں کو دیکھتا ہے، بزنس مینوں کو دیکھتا ہے کہ ان کے پاس کمپلیکس ہے اور اس کی اتنی آمدنی ہے، اس کی اتنا باغ ہے اور اتنی 1000 پیٹیاں اس کو نکل رہی ہیں.
تو ہر وقت اسی کو دیکھ رہا ہے تو پھر افسوس کرتا، افسوس میری قسمت میں یہ نہیں تھا، مجھے اتنا نہیں ملا، مجھے اتنا، بس ہر وقت اسی پریشانی میں رہتا ہے، افسوس کرتا ہے۔ تو اتنا اللہ نے دیا ہے پھر بھی افسوس کرتا رہتا ہے، اور پھر مزید کمانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں ان جیسا بن جاؤں۔ تو اس کی ساری سوچ صرف دنیا دنیا کے لیے ہے، اور جو کچھ اس کے پاس دین تھا تو رفتہ رفتہ وہ بھی اس کی زندگی سے نکل گیا۔ فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نہ شاکرین میں لکھے گا نہ صابرین میں لکھے گا، اس لسٹ میں اس کا نام آئے گا یہ نہیں۔ وجہ یہی ہے کہ دین میں تو یہ پیچھے چلا جا رہا ہے روزانہ، اور اللہ چاہتے ہیں کہ یہ دین میں آگے بڑھے۔ دوسری بات ہے کہ جتنا اس کو دیا گیا ہے اس پر افسوس کر رہا ہے کہ مجھے اور کیوں نہیں ملا۔ ایک روایت آگے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے ابن آدم تمہارا میرے اوپر حق صرف اتنا ہے، 3 چیزیں۔ کتنی؟ 3 چیزیں۔ ایک روایت میں 4تھی چیز کا بھی تذکرہ آ رہا ہے، اتنے کپڑے جس سے تو اپنا بدن ڈھانپے، اور ایک رہنے کا گھر، یعنی جس میں آپ کی ضرورت پوری ہو جائے۔ 10-20 کمرے وہاں لکھے ہوئے نہیں ہیں، اور وہ برتن جس میں تم کھانا پکائے، اور پانی۔ کیا یہ پانی کا لفظ جو ہے کسی نے الگ بھی نکالا، ورنہ اتنا ہی تو جس میں کھانا پکائے، جب کھانا پکائے تو پانی تو آئے گا ہی، اس کے علاوہ تمہارا میرے پر کوئی حق نہیں ہے۔ اور اگر میں نے علاوہ دیا ہے آپ کو اس کے علاوہ تو اس کو میرا فضل سمجھ لیجیے، لہٰذا مزید اور تلاش کرنے کی وہ فکر میں نہ رہے۔ بہرحال یہ 2 چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی یہ دونوں چیزیں عطا فرمائیں۔ اسی کی وجہ سے تو کائنات میں اس وقت جو پورے عالم میں وہ ہے خرابی پیدا ہو رہی ہے، تو ہر ایک کو دیکھتا ہے کہ اس کی پروموشن ہوگی، میری پروموشن نہیں ہوئی، اس کا پاس اتنا مال ہے، میرے پاس اتنا مال نہیں ہے۔ تو یہ پریشانیاں ہوتی ہیں۔ یہ پریشانیاں ہماری خواتین کو بھی ہوتی ہیں۔ خواتین کو کیا ہوتی ہیں؟ وہ جاتے ہیں دوسروں کے گھروں میں، کبھی عیادت کے لیے، کبھی اور دوسری تعزیت کے لیے، یا ویسے ہی تو دعوت ہوتی ہے، وہاں جا کے وہ خوب دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں کتنا کیا ہے۔ خاص طور سے کچن کو دیکھتے ہیں، کیا، کیونکہ عورتیں تو عورت کچن میں ہوتی ہے تو دوسرے عورتیں ہیں وہ بھی کچن میں بیٹھیں گی، مرد حضرات تو دوسرے کمرے میں بیٹھتے ہیں، وہاں تو کوئی زیادہ سامان نہیں ہوتا ہے، بس بچھائیاں ہوتی ہیں اور بس خالی کمرہ ہے، ایک آدھ الماری بھی ہوتی ہے، اس میں وہ 2-4 چیزیں رہتی ہیں، شوق الماری، لیکن کچن میں تو ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ خواتین گنتی ہیں کہ ان کے پاس پریشر کوکر کتنے ہیں، اور تانبے کے برتن کتنے ہیں، اور سٹیل کتنا ہے، اور اس کی لینگتھ اور بریڈتھ کتنی ہے، کس کی، کچن کی، اور اس کی ٹائلیں کیسی لگی ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہی ہیں۔ تو جب واپس آ جاتی ہیں تو اپنا گھر ویسا نہیں، اپنا گھر چھوٹا سا ہے، اتنے برتن نہیں ہے، ایسا وال ٹو وال بھی نہیں ہے، قالین وغیرہ نہیں ہے، گھر اتنا کشادہ نہیں ہے، تو بس ڈپریشن میں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں، ہمارے پاس جتنا ان کے پاس ہے۔ پھر اتنا ہی نہیں، پھر شوہروں کو ستاتی بھی ہیں کہ تم تو کچھ بھی نہیں کرتے ہو، فلاں نے دیکھو اس نے کیا کیا کیا، اس نے نیا مکان بھی بنایا ہے، تم تو اسی پرانے مکان میں ہو، چنیری علا والے ہو گئی، چنیری یہ کہتے ہیں وہ نیری سے مشید ہو گئی ہے نا، بس تم تو اس بھی پھرتے رہو اسی میں، تم کہتے کرنے والی ذات اللہ ہے، کرنے والی ذات، بس تم اتنی کچھ کرتے ہی نہیں ہو، تو کبھی تانا بھی دے گی۔ تو حدیث میں ہے کہ ایک دیندار آدمی کو آخر زمانے میں اس کی بیوی بے دین بنائے گی، کیا وہ روزانہ تانے، اور بیوی کے تانے تو یہ تو ہوتے ہی ہیں عجیب و غریب قسم کے، تو وہ تانے دیتی رہے گی، سناتی رہے گی، انہوں نے یہ کیا ہے، تمہارے بھائیوں نے یہ کیا ہے، وہ کیا، تم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، دیکھو انہوں نے، ان کے پاس اتنی گاڑی ہے، تمہارے پاس وہ بھی نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ تو مضبوط ہوتے ہیں دین میں الحمدللہ، وہ بیوی کی باتوں میں آنے والے وہ کہتے ہیں کہ اشخدائن واریہ سوزمت، مزید لالچ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن بعض لوگ اس کے چکر میں آ جاتے ہیں کہ وہ روزانے کی لڑائی کیوں کرے، چلو ٹھیک ہے ہم بھی ایسا ہی کریں، تو خوب دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے، حلال و حرام کی کوئی پھر تمیز نہیں، تو بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ خواتین جو ہے یہ دیندار انسان کو بعض مرتبہ بے دین بنا دیتی ہے، یعنی اس کے دین کے اندر کمی آتی ہے، یہی تانے وغیرہ دے دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، افسوس کرنے سے کچھ ملے گا نہیں، جتنا مقدر ہے اتنا ہی، تو کتنا نقصان اپنا کیا، شاکرین و صابرین میں ان کا نام ہی نہیں آیا۔ تو اب آخرت میں جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہاں تو اولاً تو نجات ہی مشکل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، چونکہ دین تھا ہی نہیں زندگی میں، تینے اولی بہلا کلمہ ہونے کے باوجود پکڑ ہو جائے گی۔
دوسری بات ہے کہ اگر ہوگا بھی تو بس اتنا ہے کہ بخشش ہو گئی، کوئی اکرام احترام نہیں ہے۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا لمبا، میں سے اشارہ کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ ہمارا قافلہ ایک جگہ پہنچا، ہم نے وہاں سے وہ جو ڈیرا ڈال دیا وہیں بیٹھے، تو ساتھی لوگ سو گئے، میں نے ارادہ کیا کہ کچھ تلاوت کر لوں، تھوڑی تلاوت کر کے خاموش ہو گیا۔ ہمیں معلوم نہیں تھا یہ قبرستان ہے، کیونکہ نشانات مٹ چکے تھے، تو اجان چونکہ وہ صاحب کشف تھے تو منکشف ہوا کہ وہاں ایک قبر ہے، قبر میں ایک میت ہے، تو وہ میری طرف متوجہ ہو گئی۔ انہوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ قرآن پاک کا نغمہ بہت زمانے کے بعد سنا۔ نغمے سے مراد یہ نہیں کہ آپ کی قرات اور تلاوت، اللہ آپ پر رحم کرتے رہا اور کچھ پڑھ لیں۔ حضرت نے فرمایا میں نے تھوڑا اور پڑھ لیا، پھر خاموش رہا، تو اس نے پھر درخواست کی، کئی مرتبہ ایسا ہوا، پھر اس کے بعد میں خاموش رہا، تو میرا بھائی بغل قریب میں سویا ہوا تھا، وہ بیدار ہو گیا۔ اس نے کہا بھائی صاحب یہ قبرستان لگ رہا ہے، تو ایک میت جو ہے وہ میرے خواب میں آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اب بار بار کہنے سے شرماتے ہیں، آپ اپنے بھائی سے کہو کہ ذرا اور تلاوت کریں، ذرا اور، برسوں ہو گئے یہ قرآن پاک کی تلاوت سنی نہیں، یعنی یہاں سے کوئی گزرا ہی نہیں جو ہم کو فاتح پڑھ لیتا یا وہ سلام کر لیتا، کیونکہ قبرستان کے نشانات مٹ چکے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے پھر اور یہ سارے ثواب بھی کیا ان لوگوں کو، اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کی۔ پھر میں نے اسے پوچھا، کیونکہ بہت اونچے درجے کبیر اولیاء میں ہیں، میں نے اسے پوچھا آپ کا کیا حال ہے کیا، اور جو باقی ہیں اس نے کہا باقیوں کا مجھے معلوم نہیں، سب اپنے اپنے حال میں تھا، آپ کا کیا حال ہے؟ کہا میرا حال یہ ہے کہ میری بخشش ہو گئی، میری بخشش، لیکن کوئی اکرام احترام نہیں، عذاب بھی نہیں لیکن کوئی اکرام احترام بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا میں فلاں کام کرتا تھا۔ پھر بخشش کیسی ہوئی؟ کہا کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ یہ بچے ذرا تھوڑا بڑے ہو جائیں گے تو میں کاروبار ان کے حوالے کر دوں اور خود اللہ اللہ میں لگ جاؤں۔ اس زمانے میں فون بند کر لیجئے بھائی۔ تو میں خوب جو ہے وہ عبادت میں لگ جاؤں، یہ میں نے نیت کی تھی۔ 5 وقت کی تو اس زمانے میں ظاہر ہی پڑھتے تھے، مزید میں وہ کروں گا کہ عبادت کروں، وہ یہ کروں، لیکن مجھے معلوم نہیں تھی کہ میری زندگانی بہت کم تھی، میری زندگی کم تھی۔ تو اچانک موت آ گئی اور میں دنیا سے چلا آیا، موت آ گئی میں مر گیا، وہ موقع مجھے نہیں ملا۔ تو یہ جو میری نیت کی تھی کہ اب میں ایسا کروں گا اور اب کاروبار اپنے بچوں کے حوالے کر دوں گا اور بالکل جو پھر وہ اللہ کے متوجہ ہو جاؤں گا، عبادت کروں گا، ریاضت کروں گا، یہ ساری چیزیں کروں گا، تو اس نیت پر میری بخشش ہو گئی۔ ہاں اس نیت پر میری بخشش ہوگی کہ تو نے نیت کی تھی، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ کی موت قریب ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ انتظار ہی نہیں کرنا چاہیے، بھائی 60 سال کے بعد عبادت کریں گے، 50 سال کے بعد عبادت کریں گے، یہ معلوم نہیں ہے کہ 50 سال ہے بھی یا نہیں ہے، اور پھر نقصان بھی ہے۔ خاص طور سے جو آدمی 60 سال کا ہو گیا ہو، اس سے تو بالکل کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ محشر کے میدان میں لوگوں کو جو پکڑا جائے گا تو اس میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کا انتقال جوانی میں ہوا، 35 سال کی عمر، 30 سال کی عمر، 40 سال کی عمر، تو ان کو جو پکڑا جائے گا تو وہ کچھ عذر پیش کریں گے فرشتوں سے، یعنی کہ ہماری بات سن لو، ہماری بات ہم سے کوتاہی کیوں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے سن لو، سننے میں کوئی حرج نہیں، لیکن صرف سننے سے کوئی مسئلہ حل، فیصلہ تو وہی ہوگا جو ہونا ہے کہ بے نمازی ہے تو پکڑ ہو جائے گی، جو بھی اعمال کیے اس نے، لیکن ٹھیک ہے اتنا موقع سن لو، وہ سنائے گا کچھ نہ کچھ۔ لیکن 60 سال کی زندگی جن کو ملی اور پھر مر گئے، تو اگر وہ کوئی عذر پیش کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کی بات بالکل مانو ہی مت، بلکہ اپنی کارروائی کر لو، کارروائی جو بھی ہو، باندھنا، بھیڑیاں کیا کیا کرنا وہ جو کر لو۔ کہتے اب ان کی سننی نہیں، کیوں؟ کہتے اس کو معلوم تھا کہ زندگی پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا میری امت کی عمر بہت کم ہے، ما بین 60 و 70، 60 اور 70 کے درمیان، 60 اور 70 کے، تو 60 سال اس کی عمر ہو گئی تھی، 65 سال اس کی عمر ہو گئی تھی، پھر بھی اس نے آخرت کی تیاری نہیں کی، یہ پھر کب کرے گا؟ یعنی اور کیا اس کو 200-300 سال یہاں رہنا تھا؟ بس ٹھیک ہے 100 سال تو ضائع ہو جائیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کے بعد جو 50 سال اور آ رہے ہیں اس میں خوب عبادت کریں گے،
مطلب تو کہ بڑھاپا بھی آ چکا تھا اور یہ تب تک بھی جو ہے وہ آخرت کی طرف اور دین کی طرف متوجہ نہیں ہوا، ایسے فکر نہیں کی قبر کی، تو اس کو کچھ بھی نہیں سنا جائے گا۔ تو یہ روایت ہے، گویا کہ ہم کو بھی نظروں میں یہی رکھنا چاہیے کہ غریبوں کو نظر رکھیں، نظروں میں رکھیں، شکر کریں گے، اور دینی اعتبار سے ان لوگوں کو نظروں میں رکھیں جو ہم سے آگے ہیں، پھر ویسا بننے کی کوشش کریں۔ اس میں یہ ہے سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ بھی تو دنیا میں ہے، اس کے بھی تو بال بچے ہیں، یہ بھی تو کھاتا پیتا ہے، جب یہ اتنے اعمال کرتا ہے تو مجھے کیا ہوا میں اعمال نہیں کرتا ہوں؟ جب یہ اتنی قربانی لگاتا ہے، چلہ لگا کر آیا، تو مجھے کیا عذر ہے کہ میں قربانی نہیں لگا رہا ہوں؟ اور جو ہے وہ بس گھر میں جو ہے کیونکہ آرام ملتا ہے نا، آرام ملتا ہے تو میں آرام کیوں نہیں چھوڑتا ہوں؟ خلاصہ ہے کہ اس سے نفع ہو جائے گا انسان کو۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحى او فطر الى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت تكثرن اللعنة وتكفرن العشير رواہ البخاری۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لائے، یا تو وہ عید الاضحیٰ کا دن تھا یا عید الفطر، ظاہر سی بات ہے بہت سالوں کے بعد روایت نقل کر رہے ہیں نا، اب یہ تھوڑے یاد رہے گا کہ کون سی عید تھی، فرمایا بس دونوں احتیاط یہ ہے، فرمایا بھائی یا تو بڑی عید تھی جس کو ہم بقرہ عید بھی کہتے ہیں، یا تو عید الفطر تھی چھوٹی عید جس کو ہم کہتے ہیں رمضان کے بعد، مطلب تو ہے کہ یہ تو طے ہے کہ عیدگاہ میں تشریف لائے، اب کون سی عید تھی وہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی، اس لیے احتیاطاً آپ نے فرمایا فی اضحیٰ او فطر کہ یا تو بڑی عید تھی یا تو چھوٹی۔ فمر علی النساء، آپ کا گزر خواتین کے مجمع کے پاس سے ہوا، اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے اس کا ترجمہ کریں گے۔ خواتین کے مجمع سے ہوا تو آپ نے فرمایا اے خواتینوں سنو، صدقہ خیرات کر لیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ لوگوں کو دکھایا دوزخ میں زیادہ معراج کے موقع پر۔ انہوں نے عرض کیا اس کی کیا وجہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا تم لعنت زیادہ کہتی ہو اور ناشکری کرتے ہو گھر والوں کی۔ کس کی؟ جی، تو گویا کہ دو چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا۔ یہ فمر علی النساء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ عید کے دن خواتین کو بھی عیدگاہ میں لاؤ، خواتین کو بھی عیدگاہ میں لاؤ، سبوں کو، چاہے ان کو نماز پڑھنی ہو یا نہ پڑھنی ہو، سب کو عیدگاہ میں لاؤ۔ تو عیدگاہ میں آتی تھی تو مرد حضرات سامنے ہوتے تھے صفوں میں، یہ خواتین پیچھے ہوتی تھی۔ کیوں؟ آپ چاہتے تھے کہ براہ راست یہ میرا خطاب سن لیں، براہ راست میرا خطاب سن لیں۔ جب ایک ہی خطاب کریں گے تو مرد بھی سنیں گے اور خواتین بھی سنیں گے، اور یہ ڈائریکٹ ارشادات سنیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو جب بلا واسطہ سنیں گے تو اس کے اثرات تو دوسرے ہیں۔ آپ یہ فرماتے ہیں ان کو بھی لایا کرو، پھر جب دعائیں ہو جائے گی ان دعاؤں میں یہ شمولیت بھی کریں گے۔ بہرحال ایسا تھا۔ تو اس موقع پر چونکہ مرد حضرات بہت تھے اور عورتیں ذرا دور تھی، ان تک آواز پوری نہیں پہنچ پاتی تھی، یعنی مکمل بیان انہوں نے نہیں سنا، دور تھی۔ تو جب عید کی نماز ختم ہو گئی، اب لوگ جانے لگے، حضرت تشریف لائے ان کے پاس، خواتین کے پاس۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت بلال حبشی بھی ساتھ تھے۔ پھر وہاں مختصر بیان ان کے سامنے اور کیا، چند منٹ ہی صحیح۔ تو اس بیان میں کیا آپ نے فرمایا، اس کا ایک ٹکڑا اس روایت میں ہے جس کا حضرت ابو سعید خدری روایت فرماتے ہیں کہ آپ مصلی تشریف لائے عیدگاہ میں، پھر آپ کا گزر خواتین کے پاس سے ہوا۔ آپ نے فرمایا یا معشر النساء، اے خواتینوں تصدقنا، صدقہ خیرات کر لیا کرو، فإنی اریتکن اکثر اہل النار، میں نے دوزخ میں زیادہ عورتوں کو دیکھا جب معراج میں تشریف لے گئی۔ انہوں نے عرض کیا اس کی وجہ کیا ہے، عورتیں زیادہ کیوں تھی دوزخ میں؟ آپ نے فرمایا ایک تو تم لعنت کثرت سے کرتی ہو، دوسرا یہ کہ تم نافرمانی کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو، یہ دو چیزیں آپ نے فرمائی۔ تو تصدقنا کا مطلب یہ ہے ایک تو صدقہ جو واجب ہے وہ تو دینا ہی پڑے گا، ایسے زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی۔ خواتین کے اوپر پاس سونا ہوتا ہے اور اس میں کوتاہی کرتی ہیں،
وہ بالکل زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ ماشاء اللہ۔ ایک مرتبہ میں نے بیان کیا تھا خواتین کے اندر، پھر میں نے ان کو ترغیب دے دی کہ آپ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، بہت ساری تو کوتاہی کرتے ہیں، بہت ساری نمازوں کے پابند ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے۔ وہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس نقد پیسہ ہے نہیں اس لیے زکوٰۃ ہی نہیں۔ میں نے کہا اتنے اتنے لاکھ کا تمہارے پاس سونا ہے، تمہارے پاس پاؤنڈ ہے اور کیا کیا ہے، اس لیے زکوٰۃ دے دیا کرو۔ میں نے کچھ اصول بھی بتا دیے مسائل، تو اس میں شاید کسی کا پرچہ آیا تھا، اس میں لکھا تھا کہ اگر پیسے نہ ہو تو کیا کریں۔ میں نے کہا کہ ایک انگوٹھی دے دیں، نکال کے ایک انگوٹھی دی تو اس کی قیمت جتنی ہوگی تو ادا ہو جائے گی۔ اور اس نے کہا کہ اگلے سال کیا کریں گے؟ میں نے کہا پھر انگوٹھی دے دیں۔ اور تو اس نے کہا آگے کیا کریں گے؟ میں نے کہا ایک ایک دیتے۔ انہوں نے کہا یہ تو سارا ہی ختم ہو جائے گا، یہ مجلس ہو رہی، میں تم شکایت کیوں؟ میں نے کہا ہے کس کے لیے؟ یہ تو خرچ کرنے کے لیے ہے۔ تو بہرحال یہ زکوٰۃ 2.5 روپے کیا ہے نا، 2.5% ہے، کیا مشکل ہے۔ تو اگر پیسے نہیں ہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی صدقہ خیرات کیا کرو، اس کے یعنی جو صدقات واجبات ہیں نا، تو اس کے علاوہ بھی صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ یا آپ نے فرمایا جہنم سے بچنے کا ایک طریقہ بتایا کہ اگر تم نے ایسا کام کیا تو جہنم سے بچ جاؤ گی، کیونکہ صدقہ خیرات دینے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لان تان کرتی رہے اور ناشکری کرتی رہے اور ادھر سے صدقہ بھی دے دیا کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بھی احتیاط کرے، اپنی زبان کو قابو میں رکھے اور ناشکری کو چھوڑ دیں، اور جو کچھ آج تک ہوا ہے اس کی تلافی اس سے ہوگی کہ آپ صدقہ خیرات زیادہ دے دیا کریں، تو صدقہ خیرات سے اللہ کا غصہ کم ہو جاتا ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ یہ جو ہے وہ بات بات پر لعنت کا لفظ زبان سے نکالتی ہیں، مال مویشی پر لعنت اور اس چیز پر لعنت، جاندار بے جان جو چیز سامنے ہو تو لعنت کرتی ہیں۔ کوئی چیز تلاش کرنی ہے گھر میں، جیسے چاقو تلاش کر رہے ہیں کچن میں، مل نہیں رہا ہے، پانا سیتی آسن کت کر لعنت پہ تو چاقو پر بھی لعنت، کوئی چمچی جلدی مل نہیں تو اس پر، چلتے چلتے کوئی ٹھوکر لگ گئی تو اس پر بھی لعنت، پتھر ہو یا اور کوئی چیز ہو، اینٹ ہو، یہ فرمائے یہ چیزیں ان کے اندر ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اس کے پر زبردست وعید ہے جی، جو لوگ لعنت کرتے ہیں، چاہے بچوں پر لعنت کریں کسی پر، تو حدیث پاک میں ہے کہ جس چیز پر لعنت کی جائے اگر وہ مستحق لعنت نہیں ہے، مستحق لعنت جیسے کسی نے ابلیس پر لعنت کر لی، ٹھیک ہے ابلیس پر لعنت کر لی تو لعنت تو پڑھی جائے گی اس پر، کیونکہ وہ تو ہے ہی ملعون۔ ایک شخص نے حضرت مفتی محمود صاحب سے کہا کہ حضرت ابلیس پر لعنت کرنا کیسا ہے کیا؟ آپ نے فرمایا تجھے کیا ملے گا اس سے، تجھے کیا ملے گا؟ اگر کرنا ہے تو سبحان اللہ پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو، تو ابلیس پر آپ کہیں گے ابلیس پر لعنت، ابلیس پر لعنت، ابلیس پر لعنت، کہتے ہیں کہ آپ کو کیا ملے گا؟ تو ظاہر سی بات ہے سبحان اللہ اور الحمدللہ پر تو ثواب مل جائے گا۔ بہرحال جو ملعون چیز ہے اس پر بھی لعنت کرنے کا کوئی حکم نہیں کہ اس پر لعنت کرو، وہ تو خود ہی ان پر لعنت ہے نا، جیسے لعنت اللہ علی الکاذبین، یا ان کے اوپر انسانوں کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، کس کس کی لعنت، تو وہ تو اللہ نے فرمایا دیا، لیکن ہم کو خود حکم نہیں دیا گیا کہ تم جو ہے 100 مرتبہ صبح لعنت کہا کرو ابلیس کے اوپر، شیطان کے اوپر، اور شام کو یہ ایسا نہیں ہے، ہم کو حکم دے دیا گیا ذکر اذکار کا۔ بہرحال حضرت نے فرمایا تجھے کیا ملے گا؟ تو جب لعنت آدمی کسی چیز پر کر لیتا ہے اور وہ چیز مستحق لعنت نہیں ہے، تو حدیث میں ہے کہ وہ لعنت گھومتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، لیکن اس لعنت کو کوئی جگہ نہیں دیتا۔ ظاہر سی بات ہے لعنت کو کون جگہ دے؟ تو اوپر کو چڑھے تو آسمان جگہ نہیں دیتا، زمین کی طرف کوئی وہ اللہ تعالیٰ سے وہ لعنت کہتی ہے کہ اللہ میں کہاں جاؤں کہ مجھے تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں مل رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی کے اوپر جاؤ، گرو اسی کے اوپر جس کی زبان سے نکلے، جس کے منہ سے لعنت نکلی اسی پر، تو وہ لعنت کے اثرات خود اس کے اوپر آ گئے۔ بہرحال ایک تو آپ نے یہ فرمایا، دوسرا فرمایا تم ناشکری کرتے ہو اور اپنے گھر والوں کی شکوہ شکایت کرتے ہو کہ ہمارا شوہر فلاں طرح مال نہیں کماتا ہے جیسے انہوں نے کمایا، ہمارے گھر میں وہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے فرمایا ان دو چیزوں کی وجہ سے انسان کو جو ہے ہلاکت
آ جاتی ہے، اور میں نے عورتوں کو دیکھا وہ دوزخ میں چل رہی ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ زبان کا تو مستقل بیان ہے کتابوں میں، مستقل، لیکن جو ہے وہ کچھ احادیث ہیں تو بہت ساری احادیث، ان کو ہم ذہنوں میں رکھیں گے تاکہ پتہ چلے کہ زبان کا نقصان کتنا ہے۔ زبان کا اتنا نقصان ہے زبان کا، اللہ اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے لوگوں کو دیکھا کافی تعداد میں کہ ان کا گناہ کیا تھا، صرف زبان، صرف جی۔ تو زبان جو ہے وہ ہم بہت احتیاطی کرتے ہیں اس کے اندر۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں دو چیزیں ہیں جو جنت میں داخل کرتے ہیں انسان کو، دو چیزیں، ایک اللہ کا خوف اور حسن خلق۔ اللہ کا خوف، یہ آپ نے فرمایا فرق ما اکثر ما يدخل الناس الجنت تقوی اللہ و حسن الخلق۔ پھر فرمایا اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس النار، تمہیں معلوم ہے کہ دوزخ میں کون لے جائے انسان کو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہمیں معلوم، کہا الاجوفان الفم والفرج، دو چیزیں دوزخ میں لے جائیں گی، ایک انسان کی زبان اور ایک انسان کی شرمگاہ، تو ان کی وجہ سے لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ ایک روایت میں کہ زبان جنت کی کنجی ہے یا دوزخ کی کنجی ہے، استغفر اللہ، یعنی یہ زبان ہے نا، یہ تو یا تو جنت کی کنجی بن جائے گی، جاؤ کنجی لے لو، جنت کھولو جاؤ اندر، اور کبھی یہ دوزخ کی کنجی بنے گی تو کنجی اس کے اندر ہے، دوزخ کی کنجی اس کے ہاتھ میں، جا کے دوزخ کھولو جاؤ اندر۔ تو وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا ان الرجل لا يتكلم بكلمة من الخير ما يعلم مبلغها يكتب الله لها بها رضوانه الى يوم يلقاه۔ فرمایا ایک آدمی ایک لفظ زبان سے نکالتا ہے خیر کا کلمہ، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس بندے سے راضی ہو گیا، اور تب تک جب یہ میرے ساتھ ملاقات کرے گا، یعنی اس کا مطلب اس کے بعد ناراض نہیں ہوگا، مطلب کہ رضامندی میری اس کو مل گئی۔ کیوں؟ ایسا کلام نکالتا ہے زبان سے، خیر کے کلام جس سے دوسروں کا نفع پہنچتا ہے اور فائدہ پہنچتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایک شخص وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ مِنَ الشَّرِّ مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا يَكْتُبُ اللَّهُ بِهَا عَلَيْهِ سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ۔ دوسرا آدمی زبان سے ایسی باتیں نکالتا ہے، اس کا معلوم ہی نہیں اس کا مبلغ کیا ہے، اس کا آخر کیا ہے، فرماتے اس کا آخر اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، برابر اللہ کی ناراضگی تب تک رہے گی جب تک اس کو مرے گا، مرنے وقت تک۔ بہرحال یہ فرمایا۔ اسی طرح فرمایا کہ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ لطیفے سناتے ہیں، کیا؟ لوگوں کو ہنساتے ہیں، جھوٹی باتیں سناتے ہیں۔ تو یہ ہے حضرت بحز ابن حکیم فرماتے ہیں، وہ اپنے والد سے اور اپنے دادا جان سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَيْلٌ لِمَنْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُزْهِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ رواہ احمد و ترمذی و ابو داؤد و دارمی۔ فرمایا کہ افسوس اس شخص پر ہے، افسوس اس شخص پر ہے جو بات کرے جھوٹ بولے تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے ہنسائے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو خوب ہنساتا ہے، وہ بات جھوٹی ہوتی ہے۔ پھر آپ نے دو مرتبہ فرمایا وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ، افسوس اس پر، افسوس اس پر۔ دوسرا ترجمہ اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے کیا مشغلہ بنا رکھا ہے، اور بیٹھا ہوا ہے اور جھوٹی باتیں بتا کے لوگوں کو کیا کرتا ہے، ہنساتا ہے، جھوٹی باتیں بتاتا ہے۔ یہ فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹی باتیں جو بتاتا ہے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں دین کی توہین ہوتی ہے، کیا یعنی شریعت کے کسی حکم کی کیا ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے تو کلمہ کفر گویا یہ نکل گیا زبان سے، تو بیچارے کے تو ایمان کی بھی لالے پڑ گئی۔ یہ سب زبان کا ہے، اسے آپ بہت فرماتے تھے اس زبان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور من صمت نجا، ایک روایت میں جو آدمی خاموش رہا اس نے نجات حاصل کی۔ یہ چیزیں مشائخ کے یہاں ہوتی ہیں۔ ایک عالم صاحب گئے حضرت مفتی محمود صاحب کی خدمت میں، عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے، اور حدیثیں پڑھاتے تھے، جو ہے وہ محدث وہ گئے، چونکہ پیر کی خدمت میں گئے تو کہا کہ حضرت میرے لیے کیا حکم ہے، یعنی میں 1 مہینے کے لیے آیا ہوں رمضان گزارنے کے لیے، آپ کے پاس کوئی خاص حکم ہو، نماز تلاوت تو ہے ہی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ باتیں نہ کرنا، کیا مقصود یہ تھا فضول باتیں نہ کرنا، کیا ضروری بات تو کر سکتے ہیں نا کہ بھائی پانی پلاؤ، لیکن اس اللہ کے بندے نے اس پر ایسا عمل کیا کہ آخر تک اس نے کلام ہی نہیں کیا، خاموش تھا۔
کوئی ضرورت پیش آ جائی تو کاغذ قلم لکھ لیا اس سے پرچی پر اور خادم کو دے دیا کہ فلان چیز منگوا بازار سے، کبھی قلم، کبھی اور کوئی چیز، کبھی دوائی کی ٹکی، جو بھی ہو۔ تو جو نئے نئے لوگ تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں ایک شخص آیا ہے لیکن یہ گونگا ہے کیا، وہ یہی سمجھے اعمال تو بہت کرتا ہے لیکن باتیں تو کرتا نہیں ہے، تو گونگا ہے۔ آخری عشرے میں وہاں باری لگتی تھی کہ آج فلاں مولانا کا بیان ہوگا، آج فلاں مولانا کا بیان ہوگا، دن میں تعلیم بھی ہوتی تھی، بیان بھی ہوتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اسی مولانا کا نام آ گیا، اب اس کا بیان ہوگا، اب اس کا، تو وہ آگے اور محراب پر اس نے بیان کر لیا، 1 گھنٹے کا اور کتنے کا، 1.25 گھنٹے کا بیان کر لیا۔ اب وہ جو نئے نئے لوگ آئے تھے وہ حیران ہو گئے، کہتے ہم تو اس کو گونگا سمجھتے تھے، یہ گونگا ہے نہیں تو عالم ہے، وہ اصل تربیت ہے کیا۔ تو انہوں نے اس کو اتنا عام کہا کہ بس میں بات ہی نہیں کروں گا تاکہ حالانکہ شیخ کا منشا یہ نہیں تھا، لیکن اس نے اس کو عام قرار دیا، ٹھیک ہے۔ اصل وجوہات تھی کہ شیخ نے دیکھ لیا کہ یہ تو اعمال بہت کرتا ہے لیکن یہ باتیں کرتا ہے، کیا کرتا ہے، اعتکاف میں بیٹھا ہو تو اس سے باتیں کرے گا، اس سے باتیں کرے گا، اس سے باتیں کرنا نقصان ہوگا، اس سوچے کہ بھائی ایک بات کر لو، باتیں مت کرنا، باتیں۔ اسی مسجد میں ایک مرتبہ میں بھی اعتکاف میں تھا تو ایک شخص نے خواب دیکھا، اس کو چھتا مسجد ہم کہتے تھے، مسجد میں جو ہے وہ سانپ اور بچھو ہیں اور گھوم رہے ہیں، سانپ کوئی ادھر جا رہا ہے، ادھر سے بچھو آ رہا ہے۔ تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ معبر تھے، تعبیر دیتے تھے، زبردست تعبیر، اللہ ادھر تعبیر دیتی بس وہی ہوتا تھا، کیونکہ وہ بہت اونچے درجے کے تھے نا۔ ایک شخص نے ایک مرتبہ خط لکھا کہ حضرت ہمارے رشتہ دار فلاں شہر میں ہیں، کلکتہ میں یا کہیں ہیں، تو میں نے دیکھا کہ وہاں جہاں وہ رہتے ہیں گلی میں ایک بیل مر گیا ہے، تو کتے جو ہے وہ گوشت کھا رہے ہیں لیکن لڑ رہے ہیں، کیا لڑ رہے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا اس کی تعبیر ہے ایسا لگتا ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے، وہ جو تمہارا رشتہ دار ہے اس کا انتقال ہو چکا، فون وون تو تھے نہیں اس زمانے میں، اور ورثہ اب لڑ رہے ہیں وراثت کے اوپر، یہ دکان مجھے ملنی چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے ملنی چاہیے۔ تو اب جب اس نے پھر وہاں رابطہ کر لیا تو انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ آپس میں اب لڑ رہے ہیں، بھائی بہنیں جو بھی، تو یہ تعبیر بہت زبردست دیتے تھے۔ تو جس شخص نے خواب دیکھا کہ یہاں مسجد میں گھوم رہے ہیں یہ سانپ اور بچھو، حضرت نے فرمایا یہ معتکفین کی باتیں ہیں جو اعتکاف میں ہیں اور یہ فضول کلام بھی کرتے ہیں، سارے نہیں تو بہرحال بعض بار تو کرتے تھے، تو یہ انہی ہیں۔ مطلب تو یہ ہے کہ آدمی زبان سے نکالتا ہے ایک بات، گویا کہ بچھو نکالا زبان سے، یہ ڈنگ مارے گا دوسرے کو، ایک اور بات نکالی تو گویا کہ ایک سانپ نکلا، پتہ نہیں کتنے کو ڈسے گا، کتنوں کو، اور جتنوں کی دل آزاری ہو جائے گی اور اس کی باتوں سے کتنے فتنے اور فساد برپا ہو جائیں گے۔ تو بہرحال آپ نے یہ فرمایا کہ زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ حضرت عقبہ ابن عامر نے بھی ایک مرتبہ عرض کیا، فرماتے ہیں لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجات۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں، میری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، میں نے عرض کیا حضرت نجات کی کیا شکل ہے، نجات کی یعنی نجات کا ذریعہ کیا ہے آخرت میں؟ تو آپ نے 3 چیزیں فرمائی، املک علیک لسانک وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، رواہ احمد و ترمذی۔ آپ نے فرمایا دیکھو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ اصل ترجمہ ہے املک علیک لسانک، اپنی زبان کا مالک بن جائے، کیا جیسے مالک ہوتا ہے اس کا غلام ہوتا ہے نا، زبان کو غلام بنا لو اپنا، تمہاری اس کے بغیر کچھ نہ بولے، ورنہ آدمی جو ہے نا بولتا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ زبان کو قابو میں رکھو۔ دوسرا اپنے گھر میں رہا کرو، اپنے گھر میں، لفظی ترجمہ تمہارا گھر کشادہ ہو تیرے لیے، مطلب کہ دن رات اپنے اوراد و وظائف اس میں لگو، جو بھی چیزیں ہوں تو اس میں لگو، بلا وجہ باہر جو ہے وہ مجلسوں میں اور دوسری چیزوں میں جو اس طرح کے خرافات ہوتے ہیں اور کہیں کہے لگ رہے ہیں، کہیں ہنسی مذاق ہو رہی ہے، کہیں اور چیزیں ہو رہی ہیں، فرمایا کہ گھر میں ہی بیٹھو، ان مجلسوں میں شرکت مت کرو کیونکہ اس کے اثرات تمہارے اوپر پڑیں گے اور وہاں غفلت بھی طاری ہو جائے گی۔ تیسرا فرمایا کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو، اپنے گناہوں پر، مطلب تو یہ ہے کہ خوب رویا کرو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی
شکل بنا لو نجات مل جائے گی. تو یہ 3 چیزیں آپ نے، اس میں پہلی چیز زبان کا فرمایا. ابو سعید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو ابن آدم جب صبح کرتا ہے تو سارے جسم کے اعضاء زبان کے سامنے آتے ہیں اور عاجزی کرتے ہیں. یعنی ہاتھ بھی اور پیر بھی اور کان بھی اور ناک بھی اور باقی جسم کے اعضاء یہ زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو ہمارے حق میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ ہمارا تعلق تجھی سے ہے، ہمارا تعلق. پھر کہتے ہیں کہ فَإِنَّا نَحْنُ بِكَ، ہمارا تعلق تم سے زبردست ہے. فَإِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، اگر تم سیدھے رہو گے ہم بھی سیدھے رہیں گے. وَإِنِ وَجَجْتَ وَجَجْنَا، وَإِنِ وَجَجْتَ، اور اگر تم ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. کیا مطلب یہ ہے کہ اگر تم سیدھی رہی، کسی کو ہم نے دکھ نہیں پہنچایا زبان سے دوسری چیزوں سے، تو لڑائی جھگڑے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. اور اگر تم نے گڑبڑ کر لیا تو ہم بھی سالم نہیں. بس زبان سے کسی کو کچھ کہہ دیا تو زبان کی تھوڑی پٹائی ہوتی ہے، تو سر کی پٹائی ہو جائے گی. وہ لات مارے گا، وہ مکہ مارے گا تو اس کے جو سر پھاڑ دے گا، ہڈیاں توڑ دے گا اس کی. تو زبان سے تو کچھ کہہ دیا اور خود اپنے بیٹھ گئی، 32 دانتوں کے اندر بیٹھ گئی، حفاظت سے بینکر میں بیٹھ گیا ایسے. تو پٹائی جو ہو رہی ہے جو کس کی ہوتی، نقصان جو پہنچتا تو بدن کا ہے نا. اسے انہیں کہا اگر تم سیدھی رہی تو ہم محفوظ ہیں ہم، لیکن اگر تم نے گڑبڑ کر لیا تو پھر تو لڑائی ہو جائے گی، جھگڑے ہو جائیں گے اور تمہاری وجہ سے ہم مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے. تو یہ فرمایا کہ صبح صبح سارے اعضاء آتے ہیں اور عاجزی کرتے ہیں کس کے سامنے؟ زبان کے سامنے. اور ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اس کا مطلب یہ ہے انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے ترک ہو، وہ چھوڑ دے اس چیز کو، لا یعنیہ، جو بے معنی ہو، بے مقصد ہو، بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے، بے فائدہ کاموں کو. اس میں کام بھی آتا ہے، اس میں کلام بھی آتا ہے. حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میرے بارے میں کسی چیز کا خوف ہے؟ آپ کو میرے بارے میں کسی چیز کا خوف ہے؟ ما اخوف ما تخاف علیہ، یعنی سب سے زیادہ خوف جس سے مجھے نقصان پہنچے، خوفناک چیز کون سی ہے؟ تو آپ نے یہ سن کر اخذ بلسانی، ایسے آپ نے فرمایا ہاذا، یعنی آپ نے یہ نہیں فرمایا زبان سے کہ زبان نہیں، بس اپنی زبان مبارک ذرا باہر نکالی اور اس کو پکڑا تاکہ اس کو یاد رہے. یوں کہا ہاذا، یعنی مجھے آپ کے بارے میں اندیشہ ہے، جو چیز آپ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچائے گی وہ تمہاری زبان ہے، وہ تمہاری، اور زبان سے نقصان بھی پہنچتے ہیں. تو ایک روایت میں ہے جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، یہ ترمذی میں ہے. کتنی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں، ان کو وہ بدبو برداشت نہیں ہوتی. جیسے ہم لوگ کہیں جاتے ہیں نا تو کہیں جانور مر گیا ہوتا ہے تو اس کی بدبو آتی ہے تو آدمی فوراً کیا کرتا ہے؟ ناک بند کرتا ہے اور جاتا ہے. مجھے یاد ہے ہم ایک جگہ پڑھتے تھے تو وہاں وہ مذبح تھا، مذبح کے من جہاں وہ ذبح کرتے ہیں، چونکہ گرمیاں بہت ہوتی ہیں یو پی میں، تو مذبح تو ٹہلنے جاتے تھے عصر کے بعد، بعض لوگ صبح کو جاتے تھے. تو مذبح راستے میں پڑتا تھا، اس کے بعد کھیت تھے، کیونکہ وہ شہر سے الگ بنایا تھا انہیں مذبح، تو وہاں بدبو بھی آتی تھی. تو جو ہی وہاں پہنچے قریب تو ناک بند کر کے اور ایک دوڑ لگائی، ایک دوڑ، اس لیے کہ اگر آہستہ چلیں گے تو پھر تو سانس تو لینا ہی پڑے گا. تو ناک بند کر لی ایک ہاتھ اور دوڑ کے چلے گئے، دوڑ کے، تو بدبو برداشت نہیں ہوتی. تو فرماتے ہیں کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتوں کو اس کی بدبو برداشت ہی نہیں ہوتی ہے، تو 1 میل چلتی بھاگ جاتے ہیں. 1 میل، تو میل تو کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے نا، 1.5 کلومیٹر سے بھی زیادہ. یہ روایت ہے. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به، جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی پیدا کی ہوئی جھوٹ چیز، یعنی جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتے اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں. تو بہرحال خلاصہ یہ آیا کہ یہ بہت روایتیں ہیں سلسلے میں زبان کی. جیسے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم کیا کر لیں؟ زبان کی حفاظت کر لیں.
آج اسے دیکھیں گے کیا ضرورت ہے کہ کل محشر کے میدان میں پھر پریشانی ہوگی۔ وعن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر قال من طال عمره وحسن عمله قال ای الناس شر قال من طال عمره وساء عمله رواہ احمد۔ یہ حضرت ابو بکرہ ہیں، ایک ابو بکر وہ الگ ہیں، یہ ابو بکرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرما دیجئے آدمی میں سے سب سے زیادہ بہتر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص سب سے زیادہ بہتر ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں۔ اس نے کہا حضرت سب سے برا شخص کون ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے برا شخص وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال خراب ہوں اور برے ہوں۔ کیا مطلب اس روایت کا؟ مطلب تو یہ کہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، زندگی بہت بڑی، اسی لیے ایک روایت ہے وہ آگے آئے گی، اس میں آپ نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو غنیمت جانو، اس کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ اس نے فرمایا حیاتک قبل موتک، غنیمت جانو اپنی زندگی کو مرنے سے پہلے پہلے۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا کھاتا ہی بند ہو جاتا ہے۔ اب وہ کہے کہ میں سبحان اللہ پڑھ لوں، الحمدللہ پڑھ لوں، ذکر کروں، درود شریف پڑھوں، ختم ہو گیا معاملہ، دوسرے عالم میں چلا گیا۔ تو یہ زندگی بہت قیمتی ہے، بڑی نعمت ہے۔ تو اب یہ شخص جب مر جائے گا تو حقیقت سامنے آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص بہتر ہے، بلکہ سعادت مند اور نیک بخت اور خوش نصیب ہے جو اپنی کی زندگی کی قدر کرے۔ اللہ نے لمبی زندگی دے دی ہے، 70 سال 75 سال کا ہو گیا، 80 سال کا ہو گیا ہے اور اعمال صالح میں لگا ہوا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے جوانی میں زیادہ عبادت نہیں کی ہے، اب میں 1 منٹ بھی ضائع نہیں کروں گا۔ جیسے کسی نے کہا تھا درجہ وہ نہیں کروں نہ سجدہ، وہ شرمندگی نمان آسائی، جی درجہ وہ نہیں دی تم نے سجدہ، تو اس کو ندامت ہو گئی اور اللہ اللہ کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جتنی عمر اس کی بڑھ رہی ہے اتنے اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ تو سعادت مند ہے اور نیک بخت ہے۔ اس نے کہا حضرت برا شخص کون ہے؟ کہا جس کو اللہ نے لمبی عمر دے دی ہے لیکن اس کے اعمال خراب ہیں، اس کے اعمال 70 سال کی عمر ہے لیکن برے اعمال میں مبتلا ہیں۔ میرے پاس ایک جوان آیا، اس نے کہا ہمارے نانا کے لیے دعا کر لیجیے۔ کس کے لیے؟ باپ کے لیے نہیں، کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا ایک نماز بھی نہیں پڑھتا ہے اور نمازوں کی توہین کرتا ہے۔ کہتے ہے ونجر ہوتا ہے نمازوں مزے ونجر ہوتا ہے۔ میں نے کہا کرتا کیا ہے؟ کہتے اتنا بڑا موبائل رکھا ہے، اتنا بڑا، دن رات اسی میں مشغول رہتا ہے، کارٹون دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، جو بھی ہے وہ دیکھتا رہتا ہے۔ یہی تو تباہی تو بربادی ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے بدتر شخص یہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی قبر بالکل جو ہے وہ گویا اس کا منہ کھلا ہوا ہے، انتظار میں ہے، صرف مرنے کی دیر ہو۔ نانا ہے وہ، باپ نہیں، نانا ہے، تو پتہ نہیں کیا 80 سال کی عمر کا ہوگی، کتنے ہوگا۔ تو یہ آپ نے فرمایا۔ اور ہمارے بزرگوں نے وہ تو یہی چاہتے تھے کہ بھئی کام دوسروں کے حوالے کر دیں، اور بقول حضرت خواجہ صاحب کے اب تو میں ہوں اور شغل یاد دوست، سارے جھگڑوں سے فراغت ہو گئی۔ جی ہماری بستی میں ایک شخص ہے، وہ چونکہ اب تو بوڑھا ہو چکا ہے، اسے ہر وقت تلاوت میں مشغول رہتا ہے۔ تو گزشتہ سال میں گیا تھا اس کے پاس، یعنی اس سال کے شروع میں جنوری میں، پچھلا سال گزر گیا، جنوری ملاقات ہو گئی۔ اس نے اتنا بڑا پرچہ نکالا، اس میں وہ لکھتا ہے کہ اس ہفتے میں نے کتنا پڑھا، ہفتے میں لکھتا ہے اس ہفتے میں۔ تو اس میں لکھا تھا کہ گزشتہ سال جو سال گزر گیا 125 ختم قرآن کیے۔ کتنے؟ 125، 12 نہیں، 125۔ وہ تقریباً 10 پارے 12 پارے روزانہ پڑھتا ہے، اسی میں لگا رہتا، اب کہیں جاتا بھی نہیں۔ اسے کہتے ہیں فلاں رشتہ دار کے یہاں جاؤ، وہ کہتا ہے کہ اب نہیں، کیا وہاں جاؤں گا تو نقصان ہو جائے گا، کیا تلاوت کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک مطلب اس کا اخبار میں بھی کسی نے دیا تھا، وہ کوئی آیا تھا اس کے پاس انٹرویو لینے کے لیے، تو بہرحال میں نے وہ خود بھی پڑھا وہ مضمون۔ اس نے کہا میں حیران ہو گیا فلاں جگہ جا کر، وہ شخص اتنی عبادت کرتا ہے اور اتنی 10 پارے پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ ہے وہ سعادت مندی۔ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن بعض لگے ان کے مزاج میں وہی طفلانہ پن ہوتا ہے۔ اسی کو شاعر نے فرمایا 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نہ غش۔
اس کا مطلب ہے کہ اے انسان تمہاری زندگی کا تو اکثر حصہ تو گزر گیا، 40 سال میں 40 سال، یہاں 40 سے مراد صرف 40 ہی نہ، عمر کا اکثر حصہ چلا، بڑا حصہ چلا گیا، لیکن تمہارے مزاج میں بھی وہی بچپن، وہ طفلانہ پن ہے کہ تم بچوں کی طرح ہو، اللہ لعب میں مشغول ہو اور آخرت کی فکر نہیں ہے۔ گویا کہ عمر ہے 55 سال کی اور مزاج ہے بچپن کا۔ اسی لیے ایک بزرگ نے فرمایا خلق اطفال ام جز مس خدا نیس بالغ جز رہیدہ از ہوا۔ لوگ تو اطفال ہیں، خلق اطفالن، اطفال طفل کی جمع ہے، لوگ تو بچے ہیں، لوگ بچے ہیں سوائے مست خدا کے۔ کس کے؟ جی مست خدا کے، جس نے اپنے رب کو پہچانا، جس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یہ طفل نہیں ہے، یہ طفل، یہ بچہ نہیں ہے، یہ بالغ ہے، نیس بالغ، ان میں ایک بھی بالغ نہیں ہے، جز رہیدہ از ہوا۔ ہاں وہ بالغ ہے جو خواہشات کے دائرے سے نکل گیا، خواہشات کے، یہ اللہ لعب ہے، بس اب چسکا پڑ گیا ہے، بار بار ڈرامہ دیکھیں اور وہ دیکھیں اور میچ دیکھیں اور کیا کیا دیکھیں۔ اب تو امت کو اللہ تعالیٰ بچائے۔ میں ایک جگہ گیا تو وہاں دیکھا کہ لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے، آج کوئی کام بھی نہیں ہے تو لوگوں کی تعداد کیوں ہے؟ یہ تو مسجد بھری رہتی تھی جب یہاں مطلب کوئی دینی مجلس ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا مفتی صاحب آج میچ تھا اس لیے لوگ نہیں آئے۔ اور ایک جگہ تو اس سے زیادہ حسرت ہے، کل مجھے جانا تھا ایک جگہ، ایک دن پہلے فون آیا، الیکس ہو گیا، انہوں نے کہا مصعب ہم فلاں ہیں۔ میں نے ہاں ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے، کیا کہنا ہے؟ کہنے حضرت ہمارا کل پروگرام تھا نا۔ میں نے کہا ہے تو انشاءاللہ آئیں گے۔ انہوں نے کہا حضرت وہ اب اس کو ملتوی کریں گے کیا؟ میں نے کہا کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ میں نے سوچا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کہنے لگے کہ کل میچ ہے نا، تو اللہ مجھے گواہ ہے کہ پروگرام انہیں کینسل کر دیا۔ کہتے میچ پڑا ہے نا، یہی وہ تباہی تو بربادی ہے۔ تو اب جب قیامت کا دن آئے گا تو یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے ہائے ہائے، کاش میں نے دنیا کی زندگی میں آگے کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ کبھی کہے گا رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، یا اللہ مجھے واپس بھیج دیجئے، یا اللہ مجھے دنیا میں، تاکہ میں اعمال صالح لے کر آؤں گا۔ اللہ فرمائیں کلا، تمہاری یہ تمنا کبھی پوری نہیں ہوگی۔ جب زندگی تھی اس وقت تو زندگی کی تم نے ضائع کر لیا، تماشوں میں رہے، کھیل کود میں رہے اور کس میں رہے۔ اب جب مرنے کے بعد یہاں پہنچے اب کہہ رہے ہیں کہ مجھے واپس بھیج دو۔ اسی لیے ایک جگہ اللہ نے فرمایا ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرط فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین، ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ افسوس مجھ سے بڑی کوتاہی ہوئی اللہ کی عبادت کے بارے میں، اللہ کا حق ادا کرنے کے بارے میں، اور مذاق کرتا رہتا تھا۔ میں مذاق کرتے ہیں کہ ایک آدمی سے کہا، اور سیب کی اترائی کا زمانہ تھا، اس سے کہا کہ نماز آج پڑھن، تم تو بھیا آج سے مرنا فرصت، آج سے نا نماز کیا پڑھا، آج تو مرنے کا موقع نہیں ہے، فرصت نہیں ہے مرنے کے لیے، نماز کون پڑھے گا؟ یہ وہ ہے، مذاق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمائے آگے کہ ایسا نہ ہو کہ لو ان لی حین تر العذاب او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اے انسان ایسا نہ ہو تم اس وقت پچھتاؤ گے، تمنا کرو گے جب عذاب دیکھو گے، اس وقت کہو گے لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کاش اگر مجھے دوبارہ بھیج دیا جاتا دنیا میں تو میں نیکیاں کر کے آ جاتا، میں محسنین بن جاتا۔ اس نے فرمایا کہ زمانہ گزر گیا، اب نہیں۔ تو اب ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ مجھے کیسی زندگی گزارنی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ تو عام حکم ہے نا۔ جی میں خوش نصیب ہوں، نیک بخت ہوں، سعادت مند ہوں، اچھا ہوں، یا اللہ بچائے بدبخت یا برا ہوں۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو ذر تم جہاں کہیں رہو، جس حال میں ہو، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے خلوت ہو جلوت ہو، کہیں بھی اللہ کا خوف ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے، اس لیے نافرمانی نہ کرنا۔ دوسرا کام اتبع السیئۃ الحسنہ، اگر اتفاقاً کبھی کوئی غلطی ہو جائے، جب نیک آدمی سے بھی تو کبھی غلطی ہو سکتی ہے نا، ہو سکتی ہے نیک آدمی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے،
تو فرمایا کہ جب کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، فوراً نیکی کر لو. کیا؟ فوراً نیکی کر لو. تمحوہا، وہ نیکی اس کو مٹائے گی، وہ نیکی اس کو. اور یہ قرآن پاک میں بھی ہے، ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں. تو یہ دو نصیحتیں کی. تیسری فرمایا وخالق الناس بخلق حسن، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اچھے اخلاق سے، جو بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہمیشہ اخلاق کو نظروں میں رکھ لینا ہے. گھر والے ہوں، بچے ہوں، تو جو بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کرنا، ہمیشہ اچھے اخلاق سے ان کے پیش آنا، اور جو خندہ پیشانی سے پیش آنا تمام لوگوں کے ساتھ. یہ تین چیزیں آپ نے بیان فرمائی. اور تیسری چیز جو ہے یہ خاص طور سے ہے، سب کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے آدمی کہ اپنے حسن اخلاق کا کیا ہو؟ اظہار ہو. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اولیاء کرام کی تو یہی خصوصیت ہے کہ انہوں نے لوگوں کو متاثر کر دیا. کس سے؟ اپنے اخلاق سے اور اپنے کردار سے. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.